وبرکاتہ سر میں کشمیر سے ہوں. میرا یہ سوال تھا کہ وسیلہ لانا جائز ہے یا نہیں. وسیلہ لانا جائز ہے یا نہیں. یہاں دوستو بھائیوں اور بہنوں یہ بات قابل تھوڑی سی تفصیل طلب ہے. اب بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو سلفی ہوتے ہیں، جو اہل حدیث ہوتے ہیں، جن کو آپ نہ جانے کن کن القاب اور ناموں سے نوازتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ وسیلے کے وہ قائل نہیں ہیں. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. اہل حدیث، سلفی علماء اور مشائخ اہل حدیث ہوں یا سعودی عرب کے کبار علماء ہوں، وہ کلی طور پر نفی نہیں کرتے توسل کی. البتہ اس کی دو شکلیں ہیں. ایک تو جائز شکل ہے اور ایک ہے شرکیہ یا ناجائز شکل، جس کو آپ کی خدمت میں بہت ہی اختصار سے پیش کر رہا ہوں، جو سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا. چلیے انہی کی آواز آپ کی خدمت میں. کیا سوال پوچھا جا رہا ہے؟ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں وسیلہ کیا ہے، اور وسیلے کو کیا اموات جو بزرگان دین ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا اولیاء اللہ ہیں، ان کے توسل سے دعائیں مانگی جا سکتی ہیں؟ اور کیا زندہ لوگوں سے بھی وسیلہ لیا جا سکتا ہے؟ سب سے بنیادی بات شیخ بن باز نے فرمایا کہ وسیلہ ہم کسی ایسی بات کو آپ کے ساتھ کبھی بھی شیئر نہیں کریں گے جو آپ کو گمراہی کی طرف لے کر جائے. میں نور ٹی وی چینل ہمیشہ آپ کو بہت آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری ہی دراصل وسیلہ ہے. یوں کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، اللہ سے اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور وسیلے کی اللہ رب العالمین نے وسیلہ اخذ کرنے کی تلقین فرمائی ہے، حکم دیا ہے. یہاں جس وسیلے کو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے. اور اہل علم نے اسی کا تذکرہ کیا ہے. اہل علم نے اس کو یہی کہا ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے. اما التوسل، یہاں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے وسیلہ طلب کیا جائے، ان سے دعاؤں میں اپنی وسیلہ مانگا جائے، انبیاء اور رسل اور بزرگان دین یا پیر عبدالقادر جیلانی یا امام ابو حنیفہ یا اجمیر والے یا کلیر والے یا لاہور والے یا ممبئی والے یا دلی والے یا امروہے اور یہ کسی بھی جگہ کے کوئی بھی ولی ہو، چاہے کہ وہ مدینہ اور مکہ ہی کا ولی کیوں نہ ہو، تو شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ شرک ہے. اور اس طرز پر اگر کوئی فوت شدہ سے اپنی حاجت طلب کرتا ہے یا اس کا وسیلہ لیتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. آپ اگر کوئی آدمی زندہ مسلمانوں کے علماء اور مشائخ سے وسیلہ طلب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے، ہمارے لیے بہتری ہو جائے، اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہم پر برسنے لگیں اور ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، تو شیخ بن باز فرماتے ہیں لا بأس، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے. زندوں سے وسیلہ طلب کرنا، زندوں سے دعا کروانا، زندوں کے پاس چل کر جانا کوئی حرج نہیں ہے، یہ مطلوب ہے. آپ علیہ السلام کے ایام میں بھی صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حاجت طلب کرنے کے لیے دعا کی درخواست کیا کرتے تھے. اور آپ لا بأس، حی جو زندہ ہے اس کی آپ مدد لے سکتے ہیں، اس سے قرض بھی لے سکتے ہیں، اس کو قرض دے بھی سکتے ہیں.
اور اس سے مدد بھی لے سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی خاتون نے مجھ سے کہا کہ ہمیں تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ کہا کہ بار بار کسی چیز کو کسی سے کہنا بھی شرک ہے۔ اعوذ باللہ، بھی ایک شرک پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب نے کہاں سے سمجھ لیا ہے کہ زندہ آدمی سے اگر کوئی مطالبہ کرتا ہے کسی چیز کا اور وہ بار بار کرتا ہے تو یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ اعوذ باللہ۔ بہرحال لا يدعون ولا يتوسلوا به. یہاں اموات کا نہیں ہے۔ اموات سے توسل حاصل کرنا، اموات سے استغاثہ اور مدد طلب کرنا، یہ تو شرک اکبر ہے، اور اس سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ لا بجاههم بدعة التوسل بالجاه. یہ اس کی جو دو شکلیں ہیں، ایک تو شکل یہ ہے کہ یہ اگر آپ انبیاء اور رسل سے، پیران پیر سے اور بزرگان دین کی قبروں پر جا کر کہتے ہیں کہ ہماری حاجت طلب کیجئے، ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، ہمارے بگڑے ہوئے کام بنا دیجئے، تو یہ شرک ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ بید ساحل لنا اشکالنا۔ تو اس طرح کے اشعار ہم جب ایام جاہلیت میں تھے ہمیں یاد تھے، تو ہم نبی سے جب مدد طلب کر رہے ہیں ہمارے حال پہ بہتری ہم پر نظر کرم فرمائیے، ہماری کشتی کو ڈوبنے سے بچائیے، تو یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ البتہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں یہ وسیلہ کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کے وسیلے سے ہماری حاجت طلب، ہماری فلاں کام میں آسانی ہو جائے، بچے کی پڑھائی ہو جائے، شادی ہو جائے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہم اہل حدیث علماء اور مشائخ اس بات کے قائل ہیں کہ وسیلے کی جو جائز شکل ہے زندوں سے وسیلہ طلب کرنا، اس میں کسی بھی اہل علم نے اختلاف نہیں کیا ہے۔ جہاں ممانعت ہے، جو شرک ہے، وہ انبیاء اور رسل اور بزرگان دین سے جو فوت شدہ ہیں، جن کا انتقال ہو چکا ہے، جس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سے مدد طلب کرنا، یہ شرک ہے۔ اور ایسا کبھی نہیں ہوا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر کے دور میں قحط ہوا، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا رخ نہیں کیا، بلکہ چچا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر آپ باہر تشریف لے گئے اور استسقاء کی نماز پڑھوائی، اور پھر اللہ رب العالمین سے یہ الفاظ محدثین نے اور مورخین نے، علماء نے نقل کیے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہا کہ جب تک کہ تیرے نبی ہمارے درمیان تھے ہم ان سے دعا کی درخواست کیا کرتے تھے، اب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ہم ان کے چچا کو ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا فرمائیے اور اس مدینے میں بارش ہو جائے۔ تو اس طریقے سے حضرت عباس ہوں یا اس کے بعد بھی کوئی بھی صالح اگر شخص ہے تو آپ اس سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مدینہ میں ہوتے ہوئے مدینے میں قبر کا رخ نہیں کیا، بلکہ مدینے سے باہر لوگوں کو لے گئے اور وہاں پر جا کر نماز پڑھی، اور لوگوں کو قیامت تک مسلمانوں کو یہ بات باور کرا دی کہ جو اس دنیا میں نہیں ہے ہم اس سے نہیں مانگتے، ہم صرف مانگتے ہیں تو اپنے رب سے مانگتے ہیں، اور زندوں سے بھی اگر ہم دعا کی درخواست کرتے ہیں تو ان سے، وہ جو زندہ ہیں ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ تو شیخ عبدالعزیز بن باز بھی یہی فرما رہے ہیں۔ الحي والميت لا يجوز على الصحيح، ولا يدعى الميت ولا يتوسل به بعد وفاته، لا بجاهه لا بجاہ ولا بجاہ نبی، کسی بھی شخص کا، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا امتی ہو، کسی کا بھی وسیلہ لینا جائز نہیں ہے۔ البتہ اللہ کے پیارے پیارے ناموں کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے، جیسے کہ احادیث میں بھی آیا ہے، تو یہ جائز وسیلہ ہے، یا اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری میں وہ حدیث موجود ہے، بنی اسرائیل کے ان 3 لوگوں کا قصہ جو اپنے اپنے اعمال کو ذکر کر کے رب سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا راستہ کھول دیتا ہے۔
تو آپ بھی نیک اعمال کرتے ہیں، ان نیک اعمال کا جو نیک اعمال اللہ کے یہاں آپ یہ سمجھتے ہو کہ شرف قبولیت بخشے گئے ہوں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری پر مبنی ہوں، ان کو آپ وسیلے کے طور پر استعمال کریں کہ اللہ یہ کام میں نے کیا ہے، اگر تیری رضا کے لیے کیا تھا اللہ تو اس کی وجہ سے میرے بگڑے ہوئے کام بنا دے۔ تو یہی وہ دعا ہے جو کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے بھی کی تھی، اور مجھے امید ہے کہ آپ جو وسیلے کا کنسپٹ تھا اس 10 منٹ کی ویڈیو میں آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اہل حدیث وسیلے کے قائل بھی ہیں اور وسیلے کا انکار بھی کرتے ہیں۔ قائل جائز وسیلے کے ہیں اور انکار اس وسیلے کا کرتے ہیں جو کہ شرک اور بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور اپنی رائے ضرور دیجئے کمنٹس میں ہمیں، تاکہ ہم امپروو کر سکیں۔